دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایک ایسی شخصیت تھی جس کو خدا نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا اور اس کی موت کا ذکر بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر وہ کہاں چلے گئے؟ خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا دوست، آپ کا بھائی چینل گاڈ از لو سے۔ دوستو، میں آج بائبل مقدس میں سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا جسے موت ہی نہیں آئی اور اسے زندہ ہی اٹھا لیا گیا۔ جی ہاں دوستو، ہنوک کے واقعے کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو پیدائش 5 باب میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ایک ہنوک نام کا آدمی تھا۔ وہ 365 سال تک زمین پر زندہ رہا۔ پیارے دوستو، اگر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ عرصہ تقریباً 4 انسانوں کی عمر کے برابر ہوتا ہے۔ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی انسان اتنی دیر تک بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس وقت لوگ آج کے حساب سے کئی سال زیادہ جیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے میں ہنوک اتنی عمر ہونے کے باوجود بوڑھے نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ پیدا ہوا تب پہلا انسان یعنی آدم زندہ تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 600 سال تھی اور اس کے بعد وہ 300 سال اور زندہ رہا۔ آدم کے بعد پیدا ہونے والے کچھ لوگ تو اس سے بھی بعد تک زندہ رہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 365 سال کی عمر میں بھی ہنوک کافی صحت مند تھے۔ وہ اس سے بھی زیادہ عرصہ جی سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہنوک کی جان خطرے میں تھی۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہوگا جنہیں اس نے خدا کا کلام سنایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ان لوگوں کا غصے میں تمتمایا ہوا چہرہ گھوم رہا ہوگا۔ وہ لوگ ہنوک سے نفرت کرتے تھے، جبکہ اس کے پیغام کو تو انہوں نے پہلے ہی ٹھکرا دیا تھا، لیکن جس خدا نے اسے پیغام پہنچانے بھیجا تھا اس کے لیے بھی ان کے دل میں آگ سلگ رہی تھی۔ وہ ہنوک کے خدا کو تو مار نہیں سکتے تھے، لیکن ہنوک کو مار سکتے تھے۔ ہنوک کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہوگا کہ شاید وہ اپنے خاندان سے اب کبھی نہیں مل پائے گا۔ اس نے اپنی بیوی، بیٹیوں، بیٹے متوسلے یا پھر اپنے پوتے لمک کے بارے میں سوچا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ کیا اس کی آخری گھڑی آن پہنچی ہے۔ پاک کلام میں ہنوک کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ پاک کلام میں صرف چند ہی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے، وہ بھی چند الفاظوں میں، لیکن ان آیات سے اتنی بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم ایسے انسان کا تصور کر سکتے ہیں جو خداوند خدا پر ایمان رکھنے کی ایک بہت اچھی مثال تھا۔ کیا آپ پر خاندان کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کے سامنے کبھی ایسے حالات آئے ہیں جب آپ نے اکیلے ہی سچ کا ساتھ دیا ہو؟ اگر ہاں تو آپ ہنوک کے ایمان کی مثال سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہنوک سچے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب ہنوک پیدا ہوا تب انسان بہت بگڑ گئے تھے۔ ہنوک آدم سے 7ویں پشت میں پیدا ہوا تھا۔ جب آدم اور اس کی بیوی ہوا کو بنایا گیا تھا تو تب وہ بالکل پرفیکٹ تھے، یعنی پوری طرح سے صحت مند تھے۔ اس صحت مندی کا اثر بعد میں بھی انسانوں پر رہا تھا، اس وجہ سے انسان بعد میں بھی لمبی زندگی جیتے رہے، مگر اصل میں وہ پوری طرح سے اب گر چکے تھے اور خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تھے۔ یہ سلسلہ تو آدم کی دوسری پشت کین کے زمانے سے ہی شروع ہو چکا تھا، جب اس نے اپنے بھائی ہابل کو مار ڈالا تھا۔ کین کے بعد کی پشتوں میں سے تو ایک آدمی کین سے بھی زیادہ ظالم تھا اور اسے اپنے آپ پر بہت گھمنڈ تھا۔ آدم کی تیسری پشت میں ایک اور برائی چل پڑی تھی۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ لوگ یہوہ پاک خدا کا نام پکارنے لگے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی عبادت کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس کی بے حرمتی کرنے اور اسے بدنام کرنے کے ارادے سے ایسا کرتے تھے۔ ہنوک کے زمانے میں اس طرح کے واقعات بہت زور پر تھے۔ جب ہنوک بڑا ہوا تب اسے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ کیا اسے اپنے زمانہ کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یا پھر سچے خداوند کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس نے ہابل کے بارے میں بھی سنا ہوگا، اس کا اس پر گہرا اثر بھی ہوا ہوگا۔ ہابل یہوہ کی مرضی کے مطابق اس کی پیروی کرتا تھا، جس وجہ سے اس کو مار ڈالا گیا تھا۔ ہنوک نے ہابل کی طرح یہوہ کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیدائش 5 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہنوک سچے خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ناپاک لوگوں کے بیچ میں وہ اکیلا ہی خدا کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ پہلا انسان ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب ہنوک کے بارے میں یہ بات کہی گئی تب وہ 65 سال کا تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ اس کے بیٹے کا نام متوسلح تھا۔ اس کی بیوی کا نام کلام پاک میں نہیں بتایا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ دوستو، اگر گھر کے بڑے کو اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ بھی چلنا پڑے تو اسے خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی اپنا خاندان چلانا ہوگا۔ ہنوک یہ بات سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت پر کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی خدا کے بارے میں سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا اس بارے میں کلام مقدس میں زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا، جیسے اس کے بیٹے متوسلح کے بارے میں بھی نہیں لکھا ہے
کہ اس کا خداوند پر ایمان تھا یا نہیں، بس یہ لکھا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سال زندہ رہا اور اس کی موت اس سال ہوئی جس سال پانی کا طوفان آیا تھا۔ لیکن متوسلح کا ایک بیٹا تھا لمک، وہ قریب 100 سال کا تھا جب اس کے دادا ہنوک کی موت ہوئی۔ لمک خداوند پر بہت ایمان رکھتا تھا، اس لیے خداوند نے اسے اس کے بیٹے نوح کے بارے میں ایک پیشن گوئی کرنے کے لیے ابھارا جو طوفان کے بعد پوری ہوئی۔ بائبل مقدس میں نوح کے لیے بھی وہی بات کہی گئی ہے جو اس کے پردادا ہنوک کے بارے میں کہی گئی تھی۔ حالانکہ نوح ہنوک سے کبھی ملا ہی نہیں تھا، لیکن وہ بھی خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنوک نے اپنے بعد آنے والی پشتوں کے لیے ایک زبردست مثال رکھی تھی۔ اس کے بارے میں شاید نوح کو اپنے باپ لمک یا اپنے دادا متوسلح یا پھر ہنوک کے باپ یارد سے پتا چلا ہوگا۔ جب نوح پیدا ہوا تب یارد بھی زندہ تھا۔ جب نوح 366 سال کا تھا تب یارد کی موت ہوئی۔ اگر ہنوک اور آدم کا موازنہ کریں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آدم پرفیکٹ تھا لیکن وہ خدا کے خلاف گیا اور اپنے بچوں کے لیے وراثت کے نام پر دکھ چھوڑ گیا اور ساتھ ہی ایک بری مثال بھی۔ وہیں دوسری طرف ہنوک تھا، وہ خدا کے ساتھ چلا اور اپنے بچوں کے لیے وراثت کے نام پر اس نے ایمان کی ایک اچھی مثال رکھی۔ شاید آپ کو میرا آدم کا اور ہنوک کا موازنہ کرنا ٹھیک نہ لگے۔ خیر، اس کی موت کے بعد اس کے خاندان نے اس کے لیے سوگ منایا یا نہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے اور کلام مقدس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، مگر ہم ہنوک کے بارے میں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ سچے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اگر آپ کا بھی خاندان ہے تو آپ ہنوک سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اپنے خاندان کو خدا کے قریب لانا۔ اس کے لیے نہ صرف آپ کو انہیں اپنی باتوں سے سکھانا ہوگا بلکہ اپنی مثال سے بھی سکھانا ہوگا۔ اگر آپ ہنوک کی طرح خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں تو آپ بھی اپنے خاندان کو ایک انمول وراثت دے سکتے ہیں، اور یہی آپ کی ایک زبردست مثال ہے۔ ہنوک کو شاید کئی بار لگا ہو کہ وہ اکیلا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں صرف وہی خدا پر ایمان رکھتا تھا، یا شاید چند لوگ اور بھی ہوں، لیکن خدا نے صرف اس پر دھیان دیا۔ اس نے ایک دن اپنے اس وفادار خادم سے بات کی، اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف سے پیغام دے۔ اس طرح خدا نے ہنوک کو اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا۔ وہ پہلا نبی ہے جس کا پیغام بائبل میں لکھا ہے۔ یہ بات ہمیں یہودا کے لکھے خط میں پتہ چلتی ہے جسے ہنوک کے کئی صدیوں بعد لکھا گیا۔ اس خط میں یہودا نے ہنوک کی پیشن گوئی کا ذکر کیا۔ ہنوک نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ اس نے کہا، دیکھو خدا اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا ہے تاکہ سب آدمیوں کا حساب کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ جس طرح ہنوک نے یہ بات کہی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے یہوہ نے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا پورا ہونا اتنا پکا ہے کہ اسے اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جیسے وہ ابھی پوری ہونے ہی والی ہے۔ ہنوک نے بنا ڈرے لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا۔ لوگوں کو خدا کی طرف سے خبردار کرنا ہنوک کے لیے کیسا رہا ہوگا؟ غور کیجئے کہ اس نے اس زمانے کے لوگوں اور ان کے کاموں کے بارے میں بتاتے وقت کیسے الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ اس پیشن گوئی سے لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ آدم اور ہوا کے زمانے سے اب تک جو انہوں نے دنیا بسائی تھی وہ پوری دنیا کرپٹ ہو چکی ہے۔ جب خدا اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آئے گا تو تباہی مچ جائے گی۔ ہنوک نے بنا ڈرے لوگوں کو خدا کا یہ زبردست پیغام سنایا۔ وہ بھی اکیلے۔ اس کے پوتے لمک نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اس کے دادا ہمت سے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ اس وقت اس کے دل میں اپنے دادا کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ ہنوک کو خدا پر جو بھروسہ تھا اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم بھی دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے خدا دیکھتا ہے؟ ہنوک نے جس انصاف کا اعلان کیا تھا ویسا ہی انصاف آج بھی ہونے والا ہے۔ ہنوک نے ہمت سے لوگوں کو بتایا تھا کہ خدا اس وقت کی کرپٹ دنیا کو تباہ کرے گا، اور ٹھیک وہی ہوا۔ خدا نے نوح کے زمانے میں پانی کا طوفان لا کر بے دینوں کو ہلاک کیا۔ گزرے زمانے کی طرح ہمارے وقت میں بھی خدا اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ بے دین لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ ہم سب کو ہنوک کی پیشن گوئی کو یاد رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کی سوچ ہماری طرح نہ ہو، شاید ہمیں کئی بار لگے کہ ہم اکیلے ہیں۔ ایسے میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہوہ نے ہنوک کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ ہی وہ آج اپنے وفادار خادموں کا ساتھ چھوڑے گا۔ ہنوک دوسری جگہ پہنچا دیا گیا تاکہ وہ موت کا منہ نہ دیکھے، لیکن اب بات آتی ہے کہ ہنوک کی موت کیسے ہوئی۔ تو آپ کو ہم بتا دیں کہ جیسے کلام مقدس میں اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے، ویسے ہی اس کی موت کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ پیدائش کی کتاب میں بس اتنا لکھا ہے، ہنوک سچے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کے بعد اسے اٹھا لیا گیا۔
کیونکہ خداوند نے اسے لے لیا۔ خدا نے اسے کس معنی میں لے لیا؟ ان الفاظ کے لکھے جانے کے کئی سال بعد پولس نے کلام پاک میں لکھا، ایمان کی وجہ سے ہی ہنوک دوسری جگہ پہنچا دیا گیا تاکہ وہ موت کا منہ نہ دیکھے، اور وہ کہیں نہیں پایا گیا کیونکہ خدا نے اسے دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، مگر اس کے جانے سے پہلے اس کے لیے یہ گواہی دی گئی کہ اس نے خدا کو خوش کیا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے ان الفاظ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ ہنوک دوسری جگہ پہنچا دیا گیا تاکہ وہ موت کا منہ نہ دیکھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہنوک کو جنت میں لے گیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کس معنی میں ہنوک دوسری جگہ پہنچا دیا گیا تاکہ وہ موت کا منہ نہ دیکھے؟ خدا نے شاید ہنوک کو اس طرح موت کی نیند سلا دیا تھا تاکہ دشمنوں کے ہاتھوں اس کی دردناک موت نہ ہو، لیکن اس سے پہلے ہنوک کی گواہی دی گئی کہ اس نے خدا کو خوش کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی موت سے ٹھیک پہلے ہنوک کی خدا سے ملاقات بھی ہوئی ہو اور خدا نے اسے کہا ہو کہ میں تمہاری خدمت سے خوش ہوں۔ اس کے بعد ہنوک موت کی نیند سو گیا ہو۔ پولس نے ہنوک اور خدا سے پیار کرنے والے کچھ اور لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، یہ سبھی لوگ ایمان رکھتے ہوئے مر گئے۔ اس واقعے کے بعد ہنوک کے دشمنوں نے اس کے جسم کو ڈھونڈا ہوگا، لیکن وہ کہیں نہیں پایا گیا۔ خدا نے اس کا جسم غائب کر دیا تاکہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کر پائیں یا اسے پوجنے نہ لگ جائیں۔ پاک کلام میں لکھی ہوئی ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہنوک کی زندگی کا اینڈ کس طرح سے ہوا ہوگا۔ ہم دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہنوک کی موت ٹھیک کس طرح سے ہوئی، لیکن شاید کچھ ایسا ہوا ہو۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہنوک نے خدا کے انصاف کا جو پیغام سنایا، اس وجہ سے کچھ لوگ آگ بگولا ہو گئے ہوں گے اور اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ ہنوک اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے اور بہت تھک گیا ہے، تبھی اسے چھپنے کے لیے ایک جگہ دکھائی دیتی ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ وہ وہاں زیادہ دیر چھپ نہیں پائے گا کیونکہ دشمن کسی بھی وقت آ کر اس کی جان لے سکتے ہیں۔ پھر وہ رکتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے اور پھر اسے بہت سکون ملتا ہے۔ خدا اسے دکھائی دیتا ہے اور یہ ملاقات اتنی اصل ہے کہ مانو ہنوک خود وہاں پر موجود ہو۔ ہنوک ایک غار میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کے دشمن پاس سے گزر رہے ہیں۔ جب دشمن اس کی جان کے پیچھے پڑے تھے تب خدا نے ہنوک کو لے لیا۔ سوچئے کہ ہنوک کے سامنے ایسی دنیا کا تصور ہے جو اس کی دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک جیسے عدن کا باغ تھا جسے خدا نے لگایا تھا، لیکن جیسے عدن کے باغ میں فرشتے پہرا دیتے تھے اور کسی انسان کو اندر نہیں جانے دیتے تھے، ویسا یہاں کچھ نہیں تھا۔ ہنوک کو بہت سے لوگ دکھائی دے رہے تھے، سبھی صحت مند ہیں، سبھی جوان ہیں، ان کے بیچ امن ہے، کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، نہ ہی مذہب کی وجہ سے کسی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے جیسے ہنوک کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ ہنوک کو یقین ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے خوش ہے، اور اسے یہ بھی بھروسہ ہے کہ اسے ایسے ہی ماحول میں جینے کے لیے بنایا گیا ہے اور ایک دن یہیں پر اس کا گھر ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت سکون ملتا ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ ہنوک آج بھی موت کی گہری نیند میں سو رہا ہے، لیکن وہ خدا کی پناہ میں محفوظ ہے۔ بعد میں جیسے یسوع نے وعدہ کیا کہ وہ دن آنے والا ہے جب خدا کی یاد میں بسے سبھی لوگ یسوع کی آواز سنیں گے اور جی اٹھیں گے۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھولیں گے تو خود کو ایک خوبصورت اور پرامن دنیا میں پائیں گے۔ کیا آپ بھی ایسی دنیا میں جینا چاہتے ہیں؟ آپ بھی وہاں ہنوک سے مل پائیں گے۔ سوچئے کہ ہم اس سے کتنی ساری اچھی باتیں سیکھ پائیں گے، اور پھر وہی ہمیں اپنی اس آخری گھڑی کے بارے میں بتائے گا کہ آخری گھڑی میں اس نے کیا دیکھا اور کیا ہوا اس کے ساتھ، اور ہم نے جو تصور کیا کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ صحیح ہے یا غلط۔ لیکن آج بھی ہم اس سے ایک بات سیکھ سکتے ہیں جو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہنوک کے بارے میں بتانے کے بعد پولس نے کہا، ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ ہنوک کا خدا پر ایمان تھا اور اس نے جس طرح ہمت سے کام لیا وہ ہمارے لیے کیا ہی بڑھیا مثال تھی۔ تو دوستو، ایمان بہت ضروری ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔